پولیس اسٹیشنوں میں ہماری عورتیں ہیں، عدالتوں میں ہماری عورتیں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میاں بیوی کے مسائل لے کر آج وہ الجھے ہوئے ہیں، بس ایک دوسرے کی انا میں سب ختم ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی مبارک زندگی پر کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا، منمانی زندگی ہم گزارنا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تباہی ہوگی۔ جن کے گھروں میں اللہ نے بیٹیاں دی، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو شکر گزار بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق خلا عام ہو گیا۔ آج لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے، برسوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو یہ آپ بولو کہ جہیز لینا غلط ہے، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں وہ لوگوں کا اصرار ہوتا، آپ بولیے جہیز نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے۔ ہم جب بولتے ہیں، اور اکثر نہیں بلکہ ہزاروں ایسے بچے آج بھی موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بغیر جہیز کے وہ شادی کریں، بغیر کوئی شادی کے تماشوں کے وہ شادی کریں، مگر جب ایسے بچے شادی کرنے کو تیار ہوتے تو وہ بچی کے گھر والے نہیں مانتے، ارے ہم نہیں دیے تو کیسا، لوگ کیا سمجھیں گے، وہ کیا ہوگا، خاندان والے کیا بولیں گے، تو اس کی چکر میں آ کر باضابطہ طور پر ایک کام ہو ہی جاتا ہے۔ تو آخر بولیں تو کس کو بولیں گے؟ جن کے گھروں میں اللہ نے بیٹیاں دی، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو شکر گزار بنائیں، اپنی بیٹیوں کو صابرہ بنائیں، صبر کرنے والی بنائیں، شاکرہ بنائیں، شکر کرنے والی بنائیں۔ اگر یہ دونوں ہماری بچیوں کے اندر نہ ہوں گی تو ان کی زندگیاں تباہی کی طرف آ جائیں گی۔ اور جنہیں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے وہ انہیں اخلاق کے ساتھ ساتھ کام کا عادی بنائیں، کامدار بنائیں، کام کرنے والا بنائیں۔ وہ عیدی نہ ہو، وہ کام سے بھاگے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کامدار بنائیں، اسے اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے ماں باپ پر بھی اگر خرچ کرے تو اس کا پیسہ لگے، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے تو اس کے پیسے سے خرچ کرے۔ یہ نہیں کہ باوا کے انتظار میں ہو، ماں کے انتظار میں ہو کہ اماں لائے تو ان کو دینا ہے، نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی اپنے ازواج مطہرات کو عطا کیا تو اپنے ذاتی نفع اور اپنی ذاتی مال سے آپ ہر مہینہ اپنی بیویوں کے پاس خرچ بھیج دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تو انتظار میں بیٹھے نہیں رہتے تھے انہیں دیا تو تمہارے کو دیں گے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ اپنے پیسے سے فوری اپنی بیویوں کو اپنا حق عطا کر دیتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بچے اس قابل نہیں ہیں کہ کما سکیں، آج بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ محنت کر سکیں، عادی نہیں ہیں محنت کے، عیدی ہیں۔ ایسے بچوں کا نکاح ماں باپ خوشی میں آ کے کر دے رہے ہیں، ماں باپ کا ہاتھ نہیں ہو رہا شادی کر دے رہے ہیں۔ اب وہ بیوی کے اخراجات کون اٹھانا؟ ماں باپ اٹھانا۔ یاد رکھیے آپ ہمیشہ، بیوی کا آل اولاد کا نان و نفقہ جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، شریعت کا عام حکم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ماں باپ ہیں تو یقیناً کہ آپ کے گھر آنے والی بہو کے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی خدمت کرے، لیکن اگر وہ پھر بھی کر بھی لے تو وہ اس کا حسن ظن ہے، آپ کو سلام کر کے آگے چلنا چاہیے۔ اگر بچیاں ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ آپ جس رشتے کے اندر داخل ہوتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے چہرے کی بنیاد پر، اس رشتے کی بنیاد پر آپ ان تمام رشتوں کو عزت دیں جو آپ سے تعلق رکھنے والے بن گئے، اپنے سسرالی رشتوں کو مکمل توجہ دیں۔ اور جس طرح مرد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو ہماری بیوی پوری عزت دینا، اسی طرح مرد پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے سسرال کے ذمہ داروں کو بھی پوری عزت دے، ایک طرفہ نہیں ہوتا۔ اسلام اس کا عام پیغام دیتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق خلا عام ہو گیا۔ معصوم بچیاں شادیاں کر کے گھروں کو گئی نہیں، بس 8 دن 15 دن 1 مہینے کے اندر اپنے گھروں میں آج آ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمارے گھروں میں شاید آپ کے نظاروں میں ایسے واقعات آئے ہوں گے، نہیں بھی آئے تو آپ کبھی جا کر ایسی جگہوں پر دیکھو، پولیس اسٹیشنوں میں ہماری عورتیں ہیں، عدالتوں میں ہماری عورتیں ہیں، دارالقضاء شرعی عدالتوں میں ہماری عورتیں ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ میاں بیوی کے مسائل لے کر آج وہ الجھے ہوئے ہیں، بس ایک دوسرے کی انا میں سب ختم ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی مبارک زندگی پر کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا، منمانی زندگی ہم گزارنا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تباہی ہوگی۔ وہ جاہلوں کا زمانہ تھا عرب کا، جس کے اندر کسی بھی انسان کی اگر لیلا ہوتی تھی تو اس کے ساتھ اس کا نام کا جڑ جانا شان سمجھتے تھے لوگ، بیوی کے ساتھ نام لیا جاتا تو بے عزتی سمجھتے تھے۔ آج وہی زمانہ لوٹ کے آ گیا۔ کئی انسان کو بولے تو 10 لوگوں کا عاشق ہے، انہیں خوش ہو رہا، تو بیوی کا عاشق ہے بولے تو انہیں افسوس کر رہا۔ حضرت خدیجہ دوہری مالدار تھی، اس لیے کہ آپ کے والد کی وراثت بھی آپ کو ملی،
آپ کے شوہر کا پوری جائیداد بھی آپ کے حصے میں تھی، اب ملکہ تھی، جدھر ہاتھ اٹھا دیتی ادھر غلام لونڈیاں ادھر سے ادھر ہوتے رہتے۔ لیکن غور کیجیے، حضرت بی بی خدیجہ نے جب یہ سب کچھ سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسی ہستی سے اگر نکاح کر لوں تو کیا مناسب ہوگا؟ میسرہ نے پوری اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، کہا کہ یقیناً آپ کے لیے یہ شخص بے حد مفید ثابت ہوگا، یہ بہت نیک ہے، آپ ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں۔ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا کہ ہم آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتے ہوں۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ کی عمر قریب 40 سال کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح قبول فرمایا اور آپ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ میرے عزیز بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے نفع والے ثابت ہوں۔ کسی بھی رشتے میں اگر ہمارے دلوں میں کسی قسم کی لالچ ہو تو اللہ کے لیے اسے ختم کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اپنی تمام جائیداد، اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ میں اپنے محل میں وہ آرام نہیں دیکھ سکتی جو میں آپ کی جھوپڑی میں رہ کر پسند کرتی ہوں۔ آپ نے اپنے مال و دولت کو ٹھکرا دیا، ٹھکرا کر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غربت والی زندگی گزارنے کو پسند کرتی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رشتوں کے جوڑ کے لیے اگر آپ کسی لڑکی کو ڈھونڈیں یا لڑکے کو ڈھونڈیں، اس کے مال پر اعتبار نہ کریں، اس کے پیسے پر اعتبار نہ کریں، بلکہ اس کے اخلاق پر اعتبار کیا جائے، اس کی ایمانداری پر اعتبار کیا جائے، اس کے معیار پر، اس کے اخلاقی معیار پر اعتبار کیا جائے۔ دونوں احباب، لڑکے والے ہوں لڑکی والے ہوں، دونوں اس بات کو سمجھیں۔ یہ ایسا نازک رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ پڑھا تو تینوں مرتبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ نے کہ رسول نے تینوں بار بھی ڈرنے کا حکم فرمایا کہ تم ڈرو اس رشتے سے متعلق، کیونکہ اس میں صرف گواہ اللہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ تم اس رشتے میں جب بھی زبان کھولو، کوئی بولو تو سچ بولو، اس میں جھوٹ نہ ہو۔ بے انتہا پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بیان فرمائی، ارشاد فرمایا۔ یہ حدیثوں کی پابندیاں، یہ قرآن کی آیتیں، ہم نے انہوں کو الگ تلگ کر دیا، جس سے ہمارا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کریں، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں گے تو ہماری زندگی اس طرح ہوگی جس طرح آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اور بتایا، سکھایا۔